عید الاضحیٰ اور جمعے کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم هذا یوم مبارک میمون والمسلمون فیہ مجتمعون فی اقطار ارضک۔ بار الہ، یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان معمور زمین کے ہر گوشے میں مجتمع ہیں۔ یشہد السائل منہم والطالب والراغب والراہب۔ ان میں سائل بھی ہیں اور طلبگار بھی، ملتجی بھی ہیں اور خوف زدہ بھی، وہ سب ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وأنت الناظر في حوائجهم فأسألك بجودك وكرمك وهواني ما سألتك عليك۔ اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے، لہذا میں تیرے جود و کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری حاجت براری تیرے لیے آسان ہے، ان تصلی علی محمد وآلہ واسألک اللہم ربنا بأن لک الملک ولک الحمد۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، اے ہم سب کے پروردگار، جبکہ تیرے ہی لیے بادشاہی اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے۔ لا الہ الا انت الحلیم الکریم الحنان المنان ذو الجلال والاکرام۔ اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ جو بردبار، کریم، مہربانی کرنے والا، نعمت بخشنے والا، بزرگی و عظمت والا۔ بدیع السماوات والارض مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير او عافية۔ اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی تو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا عافیت او برکت او ہدا او عمل بطاعت، یا خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تقسیم فرمائے، او خیر تمن به عليهم تهديهم به إليك أو ترفع لهم عندك درجات، یا ایسی بھلائی جس سے تو ان پر احسان کرے اور انہیں اپنی طرف رہنمائی فرمائے، یا اپنے ہاں ان کا درجہ بلند کرے، او تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة، ان توفر حظي ونصيبي من، یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے
تو اس میں میرا حصہ و نصیب فراواں کر۔ وأسألك اللهم بأن لك الملك والحمد لا إله إلا أنت۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے جہاں داری اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفوتك وخيرتك من خلقك۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اپنے عبد، رسول، حبیب، منتخب اور برگزیدہ خلائق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلى آل محمد الأبرار الطاهرين الأخيار، صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، اور ان کے اہل بیت پر جو نیکوکار، پاک و پاکیزہ اور بہترین خلق ہیں، ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ کوئی قادر نہ ہو۔ وأن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين۔ اور آج کے دن تیرے ایمان لانے والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیک دعا مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ وأن تغفر لنا ولهم إنك على كل شيء قدير۔ اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللهم إليك تعمدت بحاجتي وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي۔ اے اللہ، میں اپنی حاجتیں تیری طرف لایا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ و احتیاج کا بار گراں تیرے در پر لا اتارا ہے۔ وإني بمغفرتك ورحمتك أوثق مني بعملي، ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي۔ اور میں اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری آمرزش و رحمت پر مطمئن ہوں، اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ فصل على محمد وآل محمد وتول قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها۔ لہذا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری ہر حاجت تو ہی برلا اپنی اس قدرت کی بدولت جو تجھے اس پر حاصل ہے۔ وتيسير ذلك عليك وبفقري إليك وغناك عني، فإني لم أصب خيرا قط إلا منك۔ اور یہ تیرے لیے سہل و آسان ہے، اور اس لیے کہ میں تیرا محتاج اور تو مجھ سے بے نیاز ہے، اور اس لیے
کہ میں کسی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکا مگر تیری جانب سے، ولم يصرف عني سوءا قط أحد غيرك ولا أرجو لأمري آخرتي ودنياي سواك، اور تیرے سوا کوئی مجھ سے دکھ درد دور نہیں کر سکا، اور میں دنیا و آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعاد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وطلب نيله وجائزته، اے اللہ، جو کوئی صلہ و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس جانے کے لیے کمر بستہ و آمادہ اور تیار و مستعد ہو، فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي۔ تو اے میرے مولا و آقا، آج کے دن میری آمادگی و تیاری اور سر و سامان کی فراہمی و مستعدی، رجاء عفوك ورفدك وطلب نيلك وجائزتك، تیرے عفو عطا کی امید اور بخشش و انعام کی طلب کے لیے ہے۔ اللهم فصل على محمد وآل محمد ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي، لہذا اے میرے معبود، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور آج کے دن میری امیدوں میں مجھے ناکام نہ کر۔ يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم أتك ثقة مني بعمل صالح قدمته۔ اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوتا اور نہ بخشش و عطا سے جس کے ہاں کمی ہوتی ہے، ولا شفاعة مخلوق رجوت إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلام۔ میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو اور سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید رکھی ہو اطمینان کرتے ہوئے، أتيتك مقرا بالجرم والإساءة إلى نفسي، تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، میں تو اپنے گناہ اور اپنے حق میں برائی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، طرح حال کہ میں تیرے اس عفو عظیم کا امیدوار ہوں جس کے ذریعے تو نے خطا کاروں کو بخش دیا۔ ثم لم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة، پھر یہ کہ ان کا
بڑے بڑے گناہوں پر عرصے تک جمے رہنا تجھے ان پر مغفرت و رحمت کی احسان فرمائی سے مانے نہ ہوا۔ فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم يا عظيم يا عظيم يا كريم يا كريم۔ اے وہ جس کی رحمت وسیع اور عفو و بخشش عظیم ہے، اے بزرگ، اے عظیم، اے بخشندہ، اے کریم۔ صل على محمد وآل محمد وعد علي برحمتك وتعطف علي بفضلك۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مہربانی فرما۔ وتوسع علي بمغفرتك اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك۔ اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کو وسیع کر۔ بار الہا، یہ مقام خطبہ و امامت نماز جمعہ تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا۔ ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها۔ اور تیرے امانت داروں کا محل تھا، طرح کہ تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا۔ وأنت المقدر لذلك لا يغالب أمرك۔ اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے، نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے۔ ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنا شئت۔ اور نہ تیری قطعی تدبیر قضاء و قدر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ ولما أنت أعلم به غير متهم على خلقك ولا لإرادتك۔ اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين۔ یہاں تک کہ اس غصب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے۔ يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات إشراعك۔ اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پس پشت ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے۔ وسنن نبيك متروكا اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين۔ اور تیرے نبی کے طور و طریقے متروک ہو گئے۔ بار الہا،
تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما اللهم صل على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد و ثنا بزرگی والا ہے۔ كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، جیسی رحمتیں، برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے ہیں۔ وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم، اور ان کے لیے کشائش، راحت، نصرت، قلب اور تائید میں تعجیل فرما۔ اللهم واجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك والتصديق برسولك۔ بار الہ، مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، تجھ پر ایمان لانے والوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والأئمة الذين حتمت طاعتهم ممن يجري ذلك به وعلى يدي، آمين رب العالمين۔ اور ان آئمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت کو تو نے واجب کیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کے وسیلے اور جن کے ہاتھوں سے توحید، ایمان اور تصدیق یہ سب چیزیں جاری کرے، میری دعا کو قبول فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك۔ بار الہ، تیرے حلم کے سوا کوئی چیز تیرے غضب کو ٹال نہیں سکتی، اور تیرے عفو درگزر کے سوا کوئی چیز تیری ناراضگی کو پلٹا نہیں سکتی۔ ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجني منك إلا التضرع إليك وبين يديك۔ اور تیری رحمت کے سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی، اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ کے علاوہ کوئی چیز تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی۔ فصل على محمد وآل محمد، لہذا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، اور مجھے اپنی جانب سے غم و اندوہ سے چھٹکارا دے، اپنی اس قدرت سے جس سے تو مردوں کو زندہ
وبها تنشر ميت البلاد ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي وتعرفني الإجابة في دعائي. اور بنجر زمینوں کو شاداب کرتا ہے، بار الہا جب تک تو میری دعا قبول نہ فرمائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کر دے، مجھے غم و اندوہ سے ہلاک نہ کرنا. وأذقني طعم العافية لا منتهى أجلي. اور زندگی کے آخری لمحوں تک مجھے صحت و عافیت کی لذت سے شاد کام رکھنا. ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي ولا تسلطه علي. اور دشمنوں کو میری حالت پر خوش ہونے اور میری گردن پر سوار اور مجھ پر مسلط ہونے کا موقع نہ دینا. إلهي رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني. بار الہا اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پست کر سکتا ہے، اور تو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے. وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني. اور تو عزت بخشے تو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور تو ذلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے. وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك. اور تو مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے، اور اگر تو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بارے میں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے. أو يسألك عن أمره وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم. یا اس کے متعلق تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہے، اور مجھے خوب علم ہے کہ تیرے فیصلے میں نہ ظلم کا شائبہ ہوتا ہے. ولا في نقمتك عجلا وإنما يعجل من يخاف الفوت. اور نہ سزا دینے میں جلدی ہوتی ہے، جلدی تو وہ کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو. وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. اور ظلم کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو، اور تو اے میرے معبود ان چیزوں سے بہت بلند و برتر ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا. اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنی عقوبتوں کا ہدف نہ قرار دے. ومهلني ونفسني وأقلني عثرتي
ولا تبتليني ببلاء على أثر بلاء. مجھے مہلت دے اور میرے رنج و غم کو دور کر، میری لغزشوں کو معاف کر دے، اور مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا نہ کر. فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرعي إليك. کیونکہ تو میری ناتوانی، بیچارگی اور اپنے حضور میری گڑگڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے. أعوذ بك اللهم اليوم من غضبك، فصل على محمد وآله وأعذني. بار الہا، میں آج کے دن تیرے غضب سے تیرے ہی دامن میں پناہ مانگتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے پناہ دے. وأستجير بك اليوم من سخطك، فصل على محمد وآله وأجرني. اور میں آج کے دن تیری ناراضگی سے امان چاہتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے امان دے. وأسألك أمنا من عذابك، فصل على محمد وآله وآمني. اور تیرے عذاب سے امن کا طلبگار ہوں. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے عذاب سے مطمئن کر دے. وأستهديك، فصل على محمد وآله واهدني. اور تجھ سے ہدایت کا خواستگار ہوں. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے ہدایت فرما. وأستنصرك، فصل على محمد وآله وانصرني. اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری مدد فرما. وأسترحمك، فصل على محمد وآله وارحمني. اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھ پر رحم کر. واستكفيك، فصل على محمد وآله واكفني. اور تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے بے نیاز کر دے. وأسترزقك، فصل على محمد وآله وارزقني. اور تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہوں. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے روزی دے. وأستعينك، فصل على محمد وآله وأعني. وأستغفرك لما سلف من ذنوبي. اور تجھ سے کمک کا طالب ہوں. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر،
اور میری کمک فرما اور گزشتہ گناہوں کی آمرزش کا پاسدگار ہوں۔ فصل على محمد وآله واغفر لي وأستعصمك فصل على محمد وآله واعصمني۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے بخش دے، اور تجھ سے گناہوں کے بارے میں بچاؤ کا خواہاں ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھے گناہوں سے بچائے رکھ۔ فإني لن أعود لشيء كرهته مني إن شئت ذلك۔ اس لیے کہ اگر تیری مشیت شامل حال رہی تو کسی ایسے کام کا جسے تو مجھ سے ناپسند کرتا ہو مرتکب نہ ہوں گا۔ یا ربی یا رب یا حنان یا منان یا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وآله۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے مہربان، اے نعمتوں کے بخشنے والے، اے جلالت و بزرگی کے مالک، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك۔ اور جو کچھ میں نے مانگا اور جو کچھ طلب کیا ہے اور جن چیزوں کے حصول کے لیے تیری بارگاہ کا رخ کیا ہے، وأرده وقدره واقضه وامضي واخر لي فيما تقضي من وبارك لي في ذلك۔ ان سے اپنا ارادہ، حکم اور فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے، اور جو بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لیے بھلائی قرار دے اور مجھے اس میں برکت عطا کر۔ وتفضل علي به وأسعدني بما تعطيني من وزدني من فضلك وسعة ما عندك۔ اور اس کے ذریعے مجھ پر احسان فرما، اور جو عطا فرمائے اس کے وسیلے سے مجھے خوش بخت بنا دے، اور میرے لیے اپنے فضل و کشائش کو جو تیرے پاس ہے زیادہ کر دے۔ فإنك واسع كريم وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين۔ اس لیے کہ تو تونگر و کریم ہے، اور اس کا سلسلہ آخرت کی خیر و نیکی اور وہاں کی نعمت فراواں سے ملا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے،